السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ نمبر 2، دوسرے وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ نمبر 3، تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال: موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ انگلیاں گیلی کر کر اس کو اوپر پھیر لینے کو مسح کہتے ہیں۔ موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، اس حالت میں مسح کرنا جائز ہے، اس کے بعد کا جو وضو کر رہے ہیں اس میں۔ سوال: ایک دفعہ پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہو یا ایروپلین میں کر رہا ہو، اور سفر میں ہو یا کسی بھی طریقے سے سفر کر رہا ہو، سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کریں؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کریں؟ سوال: مسح کس طرح کریں؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں، انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے سبق میں جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ جبیرہ ایک لکڑی ہوتی ہے، جب ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تھے پہلے زمانے میں تو اس لکڑی کو باندھ کر ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کو کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔